السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سارے حضرات ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، ادب اور الفت کے ساتھ، عظمت اور احترام کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. بزرگان محترم، حاضرین گرامی، عزیز دوستو اور بھائیو، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. جس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے انسانوں کو عملی زندگی اپنانے کی اور عملی زندگی اختیار کرنے کی ترغیب دی ہے. انسانوں کو عملی زندگی اختیار کرنے کے لیے آمادہ کیا ہے، ابھارا ہے. میں کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کے سامنے اس آیت مبارکہ کے متعلق وہی باتیں پیش کروں جو حضرات مفسرین اعظام نے اس آیت کے ذیل میں بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین مکرم، اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کو اس لیے اتارا ہے کہ انسان قولی اور اسی طریقے سے زبانی صرف باتوں میں نہ لگے، بلکہ اعمال صالحہ کرنے کی
انسان کوشش کرے۔ یہ آیت مبارکہ سورہ توبہ کی ہے، آیت نمبر 150 ہے سورہ توبہ کی۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں کو یہ ارشاد اور ہدایت کی کہ دیکھو صرف قولی اور زبانی باتیں کرنے سے ہوتا کچھ نہیں ہے، بلکہ عملی زندگی اختیار کرنے سے ہی انسان کامیاب ہوتا ہے۔ صرف زبان سے ہی انسان باتیں کر لے لیکن عمل صالح اس کے پاس کچھ نہیں، اور علم بھی بہت ہو لیکن عمل کچھ نہیں، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ قرآن کریم کے اندر دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو مثالوں کے ذریعے سے بات کو واضح کیا۔ جو بھی ہدایات دیے ہیں زیادہ تر اللہ رب العزت نے مثالوں کو بیان کر کے انسانوں کو سمجھایا، اور یہی طریقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنایا کہ حدیثوں میں بہت باریک بات کو بھی مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا، اور وہ اس لیے کہ مثال ایک بہت بڑی دولت ہے۔ علم کے اندر ایک خاصہ ہے مثال کے ذریعے سے سمجھانا۔ یہ مثال کے ذریعے سے باریک مسائل کو سمجھانے کا مادہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے حضرات انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمایا، کہ حضرات انبیاء علیہ السلام بڑے باریک مسئلے کو مثالوں سے چٹکیوں میں سمجھا کر چلے گئے۔ یہ قوت سب سے پہلے اللہ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے، اور حضرات انبیاء علیہ السلام کی جوتیوں کے صدقے یہ قوت اور یہ خاصہ حضرات علماء اعظام اور علماء ربانیین کو اللہ نے عطا فرمایا۔ حدیث پاک میں اللہ رب العزت نے مثال دے کر 3 بھائیوں کو سمجھایا۔ 3 بھائیوں کی اللہ رب العزت نے حدیث پاک میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، 3 بھائیوں کی مثال دے کر۔ میں اس آیت کے مضمون کو بیان کرنے سے پہلے اسی حدیث کو، جس حدیث کے اندر حضور علیہ السلام نے 3 بھائیوں کی مثال پیش کی اور پھر امت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، میں وہی مثال آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے 3 بھائیوں کی مثال دی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں سنو، تمام کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم متوجہ ہو گئے، سب کے کان کھڑے ہو گئے، سب کے سب بالکل دل و دماغ سے بالکل حاضر ہو گئے اور متوجہ ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بھائی ہے، اس کے 3 بھائی ہیں بڑے، ایک شخص ہے ان کے 3 بھائی ہیں اور تینوں حقیقی بھائی ہیں۔ آپ بالکل توجہ کے ساتھ سنیں، آپ کو سمجھ میں آئے گی اور آپ بھی سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعتاً دلیل ایک بہت بڑی کھلی نعمت ہے اللہ کی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ہے، ان کے 3 بھائی ہیں اور تینوں کے تینوں حقیقی ہیں۔ ایک بڑا بھائی، ایک منجلا بھائی اور ایک چھوٹا بھائی۔ ایک بڑا، اس کے بعد منجلا، اس کے بعد
تیسرا بھائی چھوٹا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ ایک شخص ہے، ان کے 3 بھائی ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے حضور نے پوچھا، کچھ سمجھے کہ 3 بھائی کون ہیں؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے وہ 3 بھائی کون ہیں، ایک بڑا، ایک منجلا، ایک چھوٹا۔ حاضرین گرامی، میں مثال پر ایک بات اور کہہ دوں کہ مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک اللہ والے گزرے ہیں، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، اور انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ یہی وہ شخص ہیں جن کو حجت الاسلام کہا جاتا ہے، قاسم نانوتوی، اور ان کا جنگ آزادی میں بڑا اہم کردار بھی رہا ہے۔ کنپٹی میں ان کی گولی لگی ہے، شاملی کے میدان میں۔ تو جنگ آزادی کے یہ ہیرو کہلاتے ہیں، لیکن اللہ والے گزرے ہیں، بڑے پائے کے عالم گزرے ہیں، اور ان کے مریدین بھی بہت تھے۔ حضرات علماء کرام نے فرمایا، بالخصوص حضرت حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ، انہوں نے کہا کہ حضرت کے مریدین میں ہر قسم کے لوگ رہتے تھے، پڑھے لکھے بھی، ان پڑھ بھی، لیکن ایک ان پڑھ شخص تھا جن کا نام اللہ دین نام تھا۔ ایک شخص تھا بالکل ان پڑھ، اس کا نام تھا اللہ دین، نام بھی بالکل عجیب۔ حضرت کے ساتھ رہا کرتے تھے، مریدین میں تھے، خاص مرید تھے، لیکن بالکل ان پڑھ تھے۔ لیکن اللہ نے ان کو بہت علم عطا فرمایا تھا، ایک اللہ والے کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے، ایک عالم دین کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو بہت علم عطا فرمایا، اس ان پڑھ آدمی کہ ایسے ان پڑھ کہ آج ہم جیسے عالموں کو بھی اتنی علم نہیں ہے جتنا اس ان پڑھ شخص کو تھا۔ اس نے حضرت حجت الاسلام قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، جو ان کے پیر تھے، ان سے کہا کہ حضرت میری ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن بات سچ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، مرنے کے بعد اللہ والوں کے قبر کی جگہ میں، قبر کے پڑوس میں جگہ لینے کی کوشش کرنا۔ مرنے کے بعد کوشش یہ کرنا کہ اس اللہ والے کی پڑوس میں تمہارا دفن ہونا طے ہو، اور اللہ والے کی پڑوس میں تمہاری قبر ہو۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ مرنے کے بعد اللہ والوں کے قبر کے بازو میں ہی اپنی قبر بنانے کی کوشش کرا کرو۔ تو وہ شخص کہتے ہیں کہ اللہ، یہ حضرت میری یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، جب انسان مرتا ہے تو مرنے کے بعد اس کے ساتھ اعمال صالحہ ہوتے ہیں، تو اس اعمال صالحہ تو ہر شخص کے ساتھ ہے، تو پھر اس کو کہیں پہ بھی دفن کر دیا جائے، اس کو اعمال صالحہ تو اس کے پاس ہے ہی، اس اعمال صالحہ کی وجہ سے اس کے قبر میں روشنی ہو ہی جائے گی، روشنی کا انتظام ہو ہی جائے گا۔ پھر یہاں کیوں کہا جا رہا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ والوں کے قبر کے بازو میں اپنی قبر بنانے کی کوشش کرو؟
مرنے کے بعد ہر ایک شخص کے ساتھ اعمال نامہ ہے، تو پھر یہاں پر کیا ضرورت ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ والے ان کی قبر کے پاس اپنی قبر بنانے کی کوشش کرو؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت نے کہا اس کا جواب میں ضرور دوں گا، لیکن تھوڑے وقفے کے بعد۔ اس کا تو یہی کہنا تھا کہ اس اللہ والے کے قبر کے بازو میں اگر میری قبر بن جائے تو مجھے کیا فائدہ؟ میرے پاس تو اعمال نامے ہیں، اعمال صالحہ ہے، اس اعمال صالحہ کی وجہ سے قبر کے اندر روشنی کا انتظام ہو جائے گا، مجھے اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ ایسا کرنا، کوشش کرنا۔ تو حضرت نے ان سے کہا کہ ضرور جواب دوں گا تھوڑے وقفے کے بعد۔ 15-20 منٹ کا وقت گزرا، گزرنے کے بعد موسم بھی ایسا آیا کہ گرمی شدت کی تھی، گرمی شدت کی تھی، بہت سختی کی گرمی پڑ رہی تھی۔ تو وہ اللہ دین نامی شخص حضرت کے سامنے سرہانے کے برابر میں آ کر پنکھا جھیلنے لگا، ہاتھ پنکھا۔ پہلے زمانے میں تو یہ پنکھے کا اتنا انتظام نہیں تھا، تو ہاتھ کے پنکھے سے جو ہے بڑے لوگوں کو پنکھے کر کے دیا کرتے تھے، تو وہ حضرت کے سرہانے پر آ کر پنکھا جھیلنے لگا، پنکھا کرنے لگا۔ تو حضرت نے اس سے پوچھا کہ پنکھا تم مجھے کر رہے ہو یا اوروں کو کر رہے ہو؟ جو میری مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تم ان کو پنکھا کر رہے ہو یا صرف میرے کو کر رہے ہو؟ اس آدمی نے کہا حضرت میں تو پنکھا آپ ہی کو کر رہا ہوں، آپ ہی کو جھیل کے دے رہا ہوں، آپ ہی کو پنکھا کر کے دے رہا ہوں، ہوا دے رہا ہوں۔ مجھے کیا ضرورت پڑی کہ دوسروں کو پنکھا کر کے دوں؟ وہ میرے کوئی استاد تھوڑے، میں ان کا شاگرد تھوڑے کہ میں ان کو پنکھا کر کے دوں، ہوا کر کے دوں۔ آپ میرے استاد ہیں، آپ میرے حضرت ہیں، میں آپ کو پنکھا کر کے دے رہا ہوں۔ حضرت نے اس سے کہا کہ دیکھو اس پنکھے کی ہوا صرف مجھے لگ رہی ہے یا اوروں کو لگ رہی ہے؟ پنکھے کی ہوا صرف مجھے پڑ رہی ہے یا اوروں کو بھی پڑ رہی ہے جو مجلس میں میرے بازو میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی؟ تو اس اللہ دین نامی شخص نے کہا کہ حضرت ہوا تو میں آپ ہی کو کر رہا ہوں، لیکن ہوا آپ کے قریب والے کو بھی پہنچ رہی ہے۔ حضرت نے کہا تیرے سوال کا جواب یہیں پر مل گیا۔ حضرت نے کہا تیرے سوال کا جواب اسی میں موجود ہے۔ سوال کا جواب اس میں اس طرح موجود ہے کہ اگرچہ اللہ والے کا قبر ہے، اللہ والے کے قبر پر اللہ کی رحمت برستی ہے، اللہ کی ہوائیں چلتی ہے، لیکن ہوا تو اسی مخصوص ولی کے لیے چل رہی ہے اور برس رہی ہے، لیکن اس کے بازو میں جو ہے ان کو بھی اس اللہ والے کی وجہ سے پہنچ رہی ہے اور ان پر برس رہی ہے۔ تو اسی لیے حضور نے کہا کہ اللہ والوں کے قبر کے بازو میں اپنی قبر بنانے کی کوشش کرو، اپنے گھر والوں کو کہو کہ میرے مرنے کے بعد ایسی جگہ تلاش کرنا جہاں پر اللہ والے کی قبر ہو، وہیں پر میری قبر ہو۔ اسی لیے ہم کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم لوگوں کو جنت البقیع میں دفن ہونے کا موقع نصیب فرما، وہاں کی موت نصیب فرما، یہی وجہ ہے۔ دیکھا ہے ان پڑھ جاہل، لیکن ایک اللہ والے کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، ان کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے ایسا علم اللہ نے ان کو عطا فرمایا کہ ہم جیسے کو بھی ویسا علم۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا السؤال نصف العلم، سوال کرنا آدھا علم انسان کو آ جاتا ہے۔ سوال کر کے کچھ پوچھنے سے انسان کو آدھا علم آ جاتا ہے۔ السؤال نصف العلم، لیکن شرط ہے کہ سوال کرنے کا طریقہ درست ہونا چاہیے۔
تو حاضرین گرامی اس طرح سے مثالوں کے ذریعے سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے. باریک سے باریک مسئلہ کیوں نہ ہو، مثال کے ذریعے سے آپ اسے سمجھا سکتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مثالوں کے ذریعے سے بڑے دقیق مسائل کو سمجھائے. تو حضور نے فرمایا کہ 3 بھائی ہیں، ایک شخص ہے، ان کے 3 بھائی، ایک بڑا، ایک منجلا، ایک چھوٹا. تو جب بڑا شخص مرنے لگتا ہے، موت کا وقت قریب ہے، تو وہ اپنے بڑے بھائی سے کہتا ہے کہ میری کچھ آپ مدد کرو. بڑے بھائی سے التجا کرتا ہے کہ آپ میری کوئی مدد کرو، اس لیے کہ موت کی حالت جو ہوتی ہے بہت بے کسی کی حالت ہوتی ہے، انسان کچھ کر نہیں سکتا. قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. جب انسان کو موت آتی ہے تو پنڈلی سے پنڈلی انسان بجاتا ہے، مارتا ہے. تکلیف موت کی ہوتی ہے نا، پنڈلی سے بجنے لگتا ہے. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. اور اسی حالت میں اس کی جان کھینچی جاتی ہے اور اللہ رب العزت کے پاس جاتا ہے. تو بہت بے کسی کی حالت ہوتی ہے. تو اس شخص نے اپنے بڑے بھائی سے کہا کہ میں بہت مجبوری کی حالت میں ہوں، آپ میری مدد کریں. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے آپ کے لیے ہر وقت قربانی دی ہے، میں نے احسان اور سلوک آپ کے ساتھ کیا، میں نے اپنے آپ کو پیچھے رکھا، لیکن میں نے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے دنیا میں، اور میں کرتا آیا. آج میری آخری وقت ہے، آپ میری کوئی مدد کریں. بڑا بھائی کہتا ہے کہ آپ نے مدد کیا ہوگا، آپ نے احسان کیا ہوگا، لیکن جو کچھ بھی آپ نے کیا وہ سب کچھ جھک مارا ہے میرے ساتھ. جو کچھ آپ نے میرے ساتھ کیا ہے، کیا ہوگا، جھک مارا ہے. میں آج آپ کو کچھ مدد نہیں کر سکتا، میں آج آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتا. ہاں، صرف ایک کام آ سکتا ہوں کہ جب تک آپ کے جان میں سانس چل رہے ہیں اس وقت تک آپ کے پاس بس بیٹھا رہوں گا، اتنا ہی کر سکتا. اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا. آپ نے جو کچھ میرے ساتھ کیا وہ کیا ہوگا، لیکن وہ سب بیکار. وقت پر بڑے بھائی نے یہ جواب دیا. بہت افسوس ہوا. اب اس شخص نے منجلے بھائی کی طرف نظر دوڑائی اور اس سے کہا کہ آپ میرے منجلے بھائی ہیں، بیچ کے بھائی ہیں، میں آپ سے اس آخری وقت میں کچھ مدد چاہتا ہوں. اس منجلے بھائی نے کہا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے میرے ساتھ حسن سلوک کیا، وہی تقریر جو بڑے کے پاس اس نے کی تھی، اس منجلے بھائی کے پاس بھی وہی تقریر کی. تو منجلے بھائی نے کہا کہ ہاں، آپ نے احسان و سلوک کیا ہے میرے ساتھ، لیکن آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ سب بیکار. یہ آخری وقت ہے آپ کے لیے، اس آخری وقت میں بھی آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. صرف اتنی مدد کر سکتا ہوں کہ آپ جب تک ہیں اور آپ کی روح چلی جائے گی، میں آپ کو زیر زمین دفن کر کے آ سکتا ہوں. زیر زمین دفن کر کے آ سکتا ہوں، ایک گڑھا کھود کر گڑھے میں ڈال کے آ سکتا ہوں. بس اتنا ہی میں کام آپ کے آ سکتا ہوں. اس منجلے بھائی نے یہ جواب. اب اس شخص کی نظر چھوٹے بھائی کی طرف پڑتی ہے. چھوٹے بھائی کو بلاتا ہے، چھوٹے بھائی سے کہتا ہے کہ یہ میرے چھوٹے بھائی، میری یہ آخری وقت ہے، جاکنی کے عالم میں ہوں، نزا کی حالت میں ہوں. اگرچہ میں آپ سے کچھ مانگنے کا منہ رکھا ہی نہیں، اس لیے کہ میں نے آپ کے ساتھ کچھ بھلا کیا ہی نہیں. آپ چھوٹے تھے، میں نے چھوٹا ہی چھوڑ دیا. جیسے کہ آج چھوٹے بھائیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے یہ معاملہ. چھوٹے بھائی کو کچھ سمجھتے نہیں، لیکن چھوٹا بھائی وقت پر کام آتا ہے. آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آتا ہے. تو چھوٹے بھائی کی طرف اس کی نظر پڑی. اس نے کہا اگرچہ میں آپ کو وہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں، میں نے آپ کے ساتھ کچھ بھلا نہیں کیا ہے، لیکن
پھر بھی آپ میرے چھوٹے بھائی، اگر کچھ کر سکتے ہیں تو میرے لیے آپ کچھ کریں۔ اس چھوٹے بھائی نے کہا کہ آپ حوصلہ رکھیں، آپ ہمت نہ ہاریں، آپ کے اوپر جو کچھ آئے گا پہلے میں جھیلوں گا، اس کے بعد آپ جھیلیے گا، پہلے میں آپ کے ساتھ ہوں، اس کے بعد آپ کی بات۔ اس نے یہ حوصلہ بڑھایا، ہمت دی، اور گویا کہ اس طرح سے تسلی دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا، بتاؤ بڑا بھائی کیسا تھا؟ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فرمایا، بڑا بد خصلت بدنیت انسان تھا کہ اس نے وقت پر کوئی کام نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد حضور نے پوچھا، منجلا بھائی کیسا رہا اس کے لیے؟ صحابہ کرام نے فرمایا، یہ بھی بد خصلت بد شریف انسان، بد لائق انسان کے اس آخری وقت میں بھی ساتھ نہیں تھا۔ اس کے بعد حضور نے پوچھا کہ چھوٹا بھائی کیسا رہا اس کے لیے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چھوٹا بھائی بڑا شریف الطبع انسان، بڑا اچھا مزاج کا انسان کہ اس نے آخری وقت میں اپنے بڑے بھائی کی ساتھ نبھانے کی بات کی۔ اب حضور نے پوچھا، کچھ سمجھے بھی تم؟ یہ تین بھائی کون ہیں؟ صحابہ نے کہا کہ ہم نہیں سمجھے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھانے کی کوشش کی صحابہ کو، اور کہا کہ اے میرے جانشین ساتھیوں، سمجھتے نہیں ہو، اب سمجھو۔ بڑا بھائی وہ ہے اس شخص کا جو اس کا مال اور دولت ہے، بڑا بھائی اس کا وہ ہے جو اس کا مال اور دولت ہے، کہ مال اور دولت کو حاصل کرنے کے لیے اس شخص نے ہر ممکن کوشش کی، ہر ممکن کوشش کی، یہاں تک کہ اپنی ایمان کو فروخت کر دیا مال کو حاصل کرنے کے لیے، پیسہ کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس شخص نے اس مال کو اتنی عزت دی جتنی عزت بڑے بھائی کو لوگ دیا کرتے ہیں، لیکن آخری وقت میں بیگانہ کون ہوا؟ یہی مال اور دولت۔ جب شخص مرتا ہے تو مال اور دولت کی طرف یہ شخص کہتا ہے تو میرا مال ہے، تو مال و دولت کہتا ہے کہ میں تیرا نہیں ہوں، تو کسی اور چیز کے لیے ہے، میں کسی اور چیز کی طرف جاؤں، تو زمین کے لیے ہے، میں تو اور کا حق ہوں، اس کی طرف جاؤں۔ تو سب سے پہلے بیگانہ جو ہوتا ہے یہی دولت اور یہی مال انسان کے ساتھ بیگانہ ہوتا ہے، یہی دولت اور یہی مال جس کے لیے سب کچھ کی انہوں نے قربانی دی ہے، یہی سب سے پہلے جدا ہوتا ہے۔ یہ بڑا بھائی۔ اس کے بعد دوسرا بھائی، حضور نے فرمایا دوسرا بھائی جو منجلا بھائی ہے، یہ اس شخص کی بیوی اور اس کی اولاد ہے، یہ اس شخص کی بیوی اور اولاد ہے۔ انسان اولاد کے لیے، بیوی کے لیے بہت محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ اپنے ایمان کو کبھی فروخت کر دیتا ہے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے، یہاں تک کہ شرکیہ اعمال بھی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، سحر، جادو، ٹونا، ٹٹکے، یہ تمام کی تمام چیزیں کرتا ہے کہ کسی طرح میری اولاد بچ جائے، میری بیوی خوش ہو جائے۔ لیکن جب انسان مرتا ہے تو یہی اولاد اور یہی بیوی اس شخص کے کام نہیں آتا، سب کے سب یہ رشتے ناتے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا یہ منجلا بھائی ہے جو یہ بھی انسان کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ اور چھوٹا بھائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چھوٹا بھائی وہ ہے جو انسان کا نیک عمل ہے، انسان کا نیک عمل کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا، قبر میں بھی ساتھ جاتا ہے،
لیکن سب سے زیادہ اس چھوٹے بھائی کا انسان گلا گھوٹتا ہے، گلا دباتا ہے، نیک عمل کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتا۔ انسان نیک عمل کرنے کی کوشش تو کیا کرتا، نماز کا گلا دبا دیتا ہے، نہ مسجد کی حاضری ہے نہ جمعے کی حاضری ہے، جو کہ ہمیشہ وقت ساتھ دینے والا ہے، وہ نیک عمل ہے، قبر میں بھی یہ نیک عمل ساتھ انسان کو دے گا۔ لیکن اسی نیک عمل کا انسان گلا دباتا ہے، گلا گھوٹتا ہے، نماز کی کوئی پرواہ نہیں، روزے کا کوئی پرواہ نہیں، حج اور زکوٰۃ کا کوئی پرواہ نہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ چھوٹا بھائی نیک عمل ہے انسان کا جو ہمیشہ فائدہ دیتا ہے، لیکن انسان اسی کے ساتھ دبا کرتا ہے، نیک عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو حضور علیہ السلام نے اس مثال کے ذریعے سے مال و دولت کی پوزیشن کو سمجھایا، بیوی اور بچوں کی پوزیشن کو سمجھایا، اور نیک عمل کی پوزیشن کو سمجھایا کہ دیکھو نیک عمل کی پوزیشن کیا ہے، لیکن نیک عمل ہی ہم لوگ نہیں کرتے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تم ذرہ برابر بھلائی کرو گے تم دیکھ لو گے، ذرہ برابر برائی کرو گے تم دیکھ لو گے۔ حاضرین گرامی، آج ہم اپنی بیوی اور اولاد کو کیسے کیسے ناز سے پالتے ہیں، بڑا کرتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی بیوی اور بچوں کی صحیح پرورش کی، صحیح تربیت کی، تو مرتے وقت یہی بیوی اور بچے کہیں گے کہ آپ جائیں، ہم آپ کے لیے ایصال ثواب کر کے آپ کو ثواب پہنچائیں گے، ہم کبھی آپ کو بھولیں گے نہیں۔ اور اگر آپ نے اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی تو پھر کیا ہوگا، آپ کو بھول بھی جائیں گے، آپ زمانے تک قبر میں پڑے رہیں گے، آپ کو کوئی ثواب پہنچانے والا نہیں ہوگا۔ اسی لیے مجھے ان ماں باپ پر بہت افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے کہ دنیا کی ساری ڈگریاں دلاتے ہیں، ڈاکٹری کی ڈگری، سائنس کی ڈگری، اور جتنے بھی علوم ہیں ان تمام کے تمام علوم پڑھاتے ہیں، لیکن جب اپنے بچوں کو رخصت کرتے ہیں آخرت کے سفر پر تو اس بات کو دعائے مغفرت تک نہیں آتی۔ دعائے مغفرت، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، سب کچھ اپنے بچے کے لیے کیا، سب کچھ اپنے اولاد کو دیا، لیکن یہ دین کی تعلیم اس میں نہیں دی، تو یہ باپ اتنا محروم القسمت ہے کہ آخری مرتبہ اپنی اولاد کو سفر آخرت کے لیے رخصت کر رہا ہے، لیکن اس باپ کو دعائے مغفرت نہیں آ رہی۔ یہ سب سے بڑا بد نصیب باپ ہے، اور وہ اولاد سب سے بڑی بد نصیبی ہے، اس اولاد کی بڑا بد نصیب ہے وہ نوجوان، وہ اولادیں کہ ساری دنیا کے علوم اور فنون حاصل کرتے ہیں، لیکن جب باپ کو آخری ودا کرتے ہیں، آخرت کے سفر پر رخصت کرتے ہیں، روانہ کرتے ہیں، سارے علوم دنیا کے ہیں، لیکن دینی علوم نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے باپ کے جنازے پر دعائے مغفرت نہیں پڑھتا۔ تو حاضرین گرامی، اپنی بھی فکر کیجئے، اپنی اولاد کی بھی فکر کیجئے کہ کہیں یہ اولاد آپ کے لیے وبال جان نہ بن جائے، آپ کی بیوی کہیں وبال جان نہ بن جائے، آپ کی اولاد کبھی آپ کے لیے ہلاکت کا ذریعہ نہ بن جائے۔ حضور نے بار بار ایسی چیزوں سے پناہ مانگی ہے۔ عورت کے تعلق سے حضور نے پناہ مانگی کہ یا اللہ میں ایسی عورت سے پناہ مانگتا ہوں، ایسی بیوی سے پناہ مانگتا ہوں کہ وقت سے پہلے مجھے بوڑھا کر کے پناہ مانگی۔ اللہم انی اعوذ بالباطل تشیبنی قبل المشیب، یہ عورت کے تعلق سے حضور نے پناہ مانگی،
اور اولاد کے تعلق سے حضور نے یہ پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من ولد یکون علی وبالا، یا اللہ ایسی اولاد سے میں پناہ مانگتا ہوں کہ جو اولاد میرے لیے وبال جان بن جائے۔ ہم کیا کر رہے ہیں دنیا میں؟ ساری اپنی طاقت کا سرمایہ اپنی اولاد کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، پیسے بھی ہو، دل و دماغ بھی ہو، محنت بھی ہو، سب کچھ دنیا کے لیے، لیکن اولاد کو نیک صالح بنانے کے لیے کوئی ہم نے خرچ اپنی طاقت کو نہیں کر رہے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقہ جاریہ میں سے سب سے افضل صدقہ جاریہ نیک صالح اپنی اولاد کو بنا کر دنیا سے رخصت ہونا۔ اگرچہ مسجد بھی بنانا صدقہ جاریہ ہے، مدرسے بھی بنانا صدقہ جاریہ ہے، سرائے بنا دینا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، کنواں کھود دینا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، مسافر خانے بنا دینا صدقہ جاریہ ہے، لیکن ان تمام صدقہ جاریوں میں افضل ترین حضور نے بتلایا اپنی اولاد کو نیک صالح بنا کر دنیا سے رخصت ہونا، یہ سب سے افضل صدقہ جاریہ۔ ہم اپنی دماغ میں یہ چیزیں بٹھائیں، اپنی زندگی میں غور کریں کہ کیا ہم یہ کچھ کر رہے ہیں؟ ہماری اولاد نافرمان کی نافرمان ہے، بہت سوچنے اور سنبھلنے کی ضرورت ہے، ہوش سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم یہی تعلیم دے رہا، وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ، اے میرے لاڈلے پیغمبر آپ کہیے کہ عمل کرو، وَقُلِ اعْمَلُوا، وَقُلِ اعْمَلُوا، عمل کرو۔ پھر اللہ رب العزت نے اگلے ٹکڑے میں فرمایا تم اس عمل کو آگے دیکھو گے، اللہ بھی تمہارے اس عمل کو دیکھیں گے، اللہ کا رسول بھی دیکھیں گے، اور تمام کی تمام مؤمنین بھی دیکھیں گے تمہارے اعمال کو۔ کل قیامت کے دن جہاں انسانوں کا سمندر ہوگا، وہاں پر اگر انسان کی ذلت ہو تو اس ذلت سے کیسے بچو گے؟ آج ہم دنیا کی ذلت کو برداشت نہیں کر سکتے، وہاں کی ذلت اور رسوائی کو ہم کیسے برداشت کریں؟ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، ایک دیکھنے اور چھپی ہوئی اور پوشیدہ ذات کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا، اور صرف لوٹایا ہی نہیں جائے گا، تمہارے اعمال ساروں کے سامنے اللہ رب العزت لے بھی آئیں گے۔ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ تو اس آیت مبارکہ میں انسان کو عملی زندگی اختیار کرنے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ باتیں تو ہزاروں ہوتی رہتی ہے، آج عمل کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اعمال صالحہ زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان اعمال صالحہ میں اخلاص اور خلوص اللہ رب العزت ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنتوں سے فارغ۔